یہ ایک عام پاپڑ والا ہے، لکھا ہوا ہے غریب کے لیے فری ہے۔ اب یہ پاپڑ بیچنے والا کتنا امیر ہوگا، وہ جملہ ہے جسے اللہ توفیق دے۔ افسوس کہ بڑے بڑے پلازوں میں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھے تاجر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بڑی بڑی سلطنتوں پہ بیٹھے ہوئے ملنگ علی بابا یہاں پر موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی سلطنتوں پہ بیٹھے ہوئے کسی کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ غریب کا احساس کرنا ہے۔ ایک عام پاپڑ والا ہے اور چھپا کے نہیں پھر رہا، دکھا کے پھر رہا ہے کہ جس بندے کی گنجائش نہیں وہ آ کے یہ پاپڑ مفت لے کر جا سکتا ہے۔ اب باخدا نہ تو مجھے ان کا نام معلوم ہے، میں ویسے ہی یہاں سے گزر رہا تھا ملنگ علی بابا کے ساتھ اور میں نے دیکھا کہ یہ شخص یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور میں نے فوری کیمرہ منگوایا اور کیمرہ منگوا کے اب کیمرہ مین صاحب تھوڑا آگے آئیے گا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں باخدا آپ کے اس عمل سے لا الہ الا اللہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، جسے کہتے ہیں غیرت کا جاگ جانا۔ غیرت جاگ گئی ہے، ایک فیلنگ الگ ہو گئی ہے کہ آپ ایک عام پاپڑ بیچنے والے ہیں۔ ایک پاپڑ بیچنے والا تو 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ آج ایک اچھے کاروبار پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، آپ پاپڑ بیچ رہے ہیں اور آپ نے لکھا ہوا غریب کے لیے فری۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہوں گا۔ میرا نام محمد وحید۔ محمد وحید جی۔ محمد وحید، جسے اللہ توفیق دے اور آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی۔ ویسے یہ خیال کیسے ذہن میں آیا؟ میرے خیال ایسے ذہن میں آیا نا، ایک دفعہ میں اسٹیشن سے موچی جا رہا تھا تو کتنی بڑی بڑی دکانیں ہیں رستے میں، میں نے بولا اگر ایک ایک پاپڑ بھی بکانا تو 1 پیکٹ بک جائے گا جاتے جاتے، وہاں سے 2 پیکٹ لے کے واپس آؤں گا پھر بک جائیں گے۔ جس دکان والے کو میں نے بولا پاپڑ لے لو، اللہ بھلا کرے، سلوٹ مارا سب نے۔ آخری دکان والے نے 1 پاپڑ لیا 20 کا، اس نے پھر میرے کو بولا جاؤ دلی دروازے اعظم مارکیٹ ہے کپڑے کی، وہاں جاؤ، وہاں تیرے بک جائیں گے۔ وہاں سب دکانوں پہ گھوما، کسی نے پاپڑ نہیں لے، سب نے بولا اللہ بھلا کرے۔ پھر باہر آیا ایک مانگنے والا نوٹ گنتی کر رہا تھا، اس نے مذاق اڑایا میرا، بولے تو مستحق ہے، تیری ٹانگ میں ایک میں سانس نہیں ہے، میں تو ویسے ناٹک کر کے میں مانگ رہا ہوں، تو مستحق ہے، تو بھی مانگ۔ بولے اچھا ادھر بیٹھ، ہمیں ٹانگ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹانگ میں سانس نہیں ہے، تو میرے کو بولتے ہیں پیرالائز یعنی کہ نہیں یہ دیکھیں اچھا سانس نہیں، تو میرے کو اس نے مذاق اڑایا میرا۔ پھر بولتے ادھر بیٹھ، میں نوٹ گنتی کرتا ہوں، اگر فالتو پیسے ہوئے تو آپ سے 1 پاپڑ لوں گا۔ پھر میں بیٹھ گیا اس کے پاس، نوٹ گنتی کیے، 6000 سیٹ پہ کیا، 20 روپے فالتو سے، چل یار یہ 20 روپے کا 1 پاپڑ دے دے میرے کو۔ پھر اس 20 روپے کا اس نے لیا، صرف 2 پیکٹ بکے۔ اور پھر میرے کو اس نے مشورہ دیا، بولے تم مانگ، تو مستحق ہے، مانگ۔ اس کو بھی میں نے آزمایا، میں نے بولا کتنی دیہڑی لگی ہے؟ بولا 6000 کی۔ میں نے بولا اچھا اس میں اللہ کے نام کو میرے کو کتنے دے گا؟ بولا میں خود مانگتا ہوں، تیرے کو کیا دوں گا؟ میں نے بولا میرے کو مانگتا بنا رہے۔ پھر میں نے سوچا کہ سب غریب ہو گئے، میں ہی امیر ہو جاؤں، پھر یہ لکھوا دیا۔ لکھوایا نا، اس ٹینشن ختم کہ مال بکے نہ بکے، کوئی ٹینشن نہیں، ٹینشن ہی ختم کر دی۔ ربا ایتھے کسے نو نظر نہیں آ رہے آ، سارے ہی اپنا غریب نے تے میں ہی امیر ہو جاواں۔ آیا بھی بڑے بڑے بندوں نے، ایک بندے نے بلایا میرے کو، 3500 کا مال تھا، بولا ذرا یہ سب میرے کو دے دے۔ میں نے بولا سب لے لے، صرف میرے کو یہ پرچی دے دے بس۔ میں پرچی لے کے پھر چلا گیا مال لینے کے لیے۔ پھر وہ میرے کو ڈھونڈتا رہا بائک پہ، بولا یار ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ میں نے بولا میں نے مذاق نہیں کرتا۔ کار سے اتر کے بندہ آیا، اس کو بھی میں نے دیے 5 پیکٹ۔ بولا یار میں غریب ہوں، میرے کو پاپڑ دے۔ 1 مانگا، میں نے 1 دیا، 5 مانگے 5 دیے۔ پھر کرولا کار میں رکھ کے واپس آیا، بولا یار تیرے کو پتہ نہیں میں کرولا کار سے اترا ہوں، میں غریب ہوں، میرے کو پاپڑ دیے۔ میں نے بولا سر آپ نے بولا میں غریب ہوں، میرا کام ہے دینا، چاہے آپ ہوائی جہاز میں آؤ یا کار میں آؤ۔ آپ نے بولا میں غریب ہوں، میں نے لکھوایا، میں نے دینا ہے بس۔ پھر میں نے اس کو ثابت کر کے بتایا کہ 2 قسم کے غریب ہوتے ہیں۔ ایک غریب وہ ہوتے ہے جس کی دیہڑی نہیں لگی ہے، 1 روپیہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک غریب وہ ہے جس کے جیب میں کالا ناگ بیٹھا ہوتا ہے، پیسے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، آگے سے وہ ڈستے ہے، اس کو میں نے ایسے بولا کنجوس بندہ بھی غریب ہے۔
वहीद भाई, खुदा की कसम आप अमीर तरीन आदमी हैं बाबा, क्या कहेंगे इनके लिए? जब इंसान को अल्लाह की अता की समझ ना आए तो फिर ऐसी हालतें हो जाती हैं। तुम्हारी हालत इसलिए इस तरह की हुई, तूने उस मौला को छोड़ा जिसने कहा कि जितना मैं सखी था किसने मांगा नहीं, जितना इल्म था किसी ने पूछा नहीं। रुकने का मकसद ये था कि आपको बताऊं, बल्कि आपको बताऊं नहीं, आपको दिखाऊं कि ये है दुनिया का अमीर तरीन आदमी। मेरे साथ मोहम्मद वहीद मौजूद हैं। जब देखा कि सारे ही अन्ने ने, जब इसने देखा कि सारे ही इस नगरी में अंधे हैं, चल तू आंख वाला बन जा, तो इसने कहा, जी क्या कह रहे हैं, कि आप देखें कि एक टांग से माजूर है और क्या लिखा हुआ है, गरीब के लिए फ्री। खैर, मोहम्मद वहीद जैसे इस अमीर तरीन इंसान के लिए कमेंट्स कीजिएगा। वहीद भाई मुझे ये बताइएगा कि बच्चे भी हैं आपके? जी जी, कितने बच्चे हैं वहीद भाई? 3 बच्चे हैं। अभी छोटे होंगे, मुझे आपकी भी कोई उम्र इतनी नहीं, छोटे हैं, छोटे हैं। तो बड़ा बच्चा 12 साल के, एक 6 साल की बच्ची है, एक 4 साल का बच्चा। अल्लाह नसीब अच्छे करें बच्चों के। तो वहीद भाई, जब से ये आपने लिखाया है, आपने सखावत शुरू की है, तो क्या चेंजिंग आई, क्या फ़र्क पड़ा पहले में और आपकी ज़िंदगी में? अभी ये फ़र्क पड़ा है कि जो चीज़ ज़रूरत होती है अल्लाह दे देते। और पहले टेंशन होती थी कि माल नहीं बिका, अब टेंशन ख़त्म, माल बिके ना बिके। बस जो चीज़ ज़रूरत होती है, जिधर भी लंगर जो खाना होता है अल्लाह दे देते, बस टेंशन खत्म। मांगते हैं आवारा लोग, जो मांगते होने के लिए कंट्रोल होना चाहिए। हर जगह में, हर जगह में, हर दरबारों में, हर जगह में कुत्ते वाकू पटते हैं। अड्डे में चले जो कुत्ते वाकू पटते ने आवारा लोग, उनको बंद किया जाए, उनको रोकना चाहिए। इतनी जवान जवान लड़कियां, जवान जवान लड़के वो कारोबार नहीं कर सकते। चले, अल्लाह सबके लिए आसानी करे। ये बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है और मैं देखता हूँ सड़कों पे, मेरा काम है सड़कों पे रहना, अवामी सर्वे करना। आज हालात इस कदर क्रिटिकल हैं कि हर खासो आम ऐसे करने पर मजबूर हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये मोहम्मद पेशा हो गया, मजबूर नहीं है, वो पेशेवर लोग हैं। आप हमारे बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, दुआ कर दें उन लोगों के लिए भी अल्लाह आसानी करे। उसकी बारगाह में सभी गदा है। गदाकारी तो है ना, इंसान की क्या गदाकारी है? सारे मांगते हैं, बादशाह भी कोई भी नहीं मांगता। बाबा मैं भी मांगता ही हूं, मैं भी होता है सारे के घर का पकता हो, सारे मांगते हैं, अल्लाह दे नाम पे घर का मकता है ना। सारे मांगते हैं, हम सारे ही मांगते हैं। और सिर्फ हुक्म यह है, कुनमा सादिकीन, अपने गुनाहों को नहीं देखना। उनको सच्चा मान लोगे तो उनके साथ हो जाओ, बनना नहीं सच्चा, उनको मानना है सच्चा। ये सदाकत है। और ये मोहम्मद वहीद एक बहुत बड़ा पैगाम है हर खासो आम के लिए कि जब आप देखें कि आपका कारोबार नहीं चल रहा तो सखी हो जाएं, सखावत करें। ये मिसाल है, कह रहा पहले परेशान था, जब काम शुरू किया तो 2 पैकेट कितने के बिके होंगे, 40 के, एक 20 का है, 40 रुपये, 40 में घर चलता है। कह रहा जब से मैंने ये लिखवाया मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी ज़रूरतें कैसी पूरी हो जाती हैं, मेरा माल बचता ही नहीं। अब कोई 1 पैकेट नहीं लेता, कोई 10 लेता है, कोई 20 लेता है। पहले अपने लिए पैसे नहीं होते, अब दूसरों को भी लेके देता हूँ। अब 2 को कारोबार भी चलाए हुए, 2 लेडीज उनको माल लेके देता हूँ, वो बेच के अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं रोज़। चलो जी, पैगाम देना चाहेंगे जो सामीन मुझे सुन रहे हैं, जो नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, कोई पैगाम दे दें। पैगाम यही है, देखो सखी अल्लाह की ज़ात है। जब दुनिया में बंदा सखी होता है ना तो अल्लाह पाक और सखी हो जाता है। फिर अल्लाह पाक बोलता है मैं दे ही जाता हूँ, तू बांटी जा बस। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या था। जी जी, एक शख्स बहुत मुखलस था, यानी 1 टाइम खाना मिलता था, 2 टाइम खाना नहीं मिलता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह पाक से कलाम करने जा रहे थे तो उस शख्स ने एक सवाल भेजा कि मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक से एक सवाल मेरा ले जाओ कि सारी ज़िंदगी की जो रोज़ी है मेरे को एक दिन मिल जाए, मैं पेट भर के खाना खा लूँ, भले रात को मौत आ जाए। तो अल्लाह पाक ने बोला ठीक है। उसको बोलना सुबह उठेगा तो सारी ज़िंदगी की
اس کی جو کھانا ہوگا نا، رزق ہوگی نا، اس کے پاس آ جائے گی، لیکن بات وہی ہوگی کہ شام کو موت آ جائے گی۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ جب صبح اٹھا تو غلے کے بورے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو 2 روٹی ایک ٹائم کی کھانی ہے، 3 کھانی ہے، 9 روٹی کھاؤں گا 3 ٹائم، باقی مال رہ جائے گا، اس سے لوگ جھگڑا کریں گے، ایک بولے گا میں اتنا لے کے جا، دوسرا بولے میں اتنا۔ اس نے لنگر شروع کر دیا، پکانے والے بھی بانٹنے والے بھی، شام تک ختم کر دیا سارا، خود بھی کھایا، سب کو کھلایا۔ اب صبح اٹھتے پھر اتنا مال ہوتا ہے، اب وہ زندگی بھی اللہ نے اس کی بڑھا دی اور مال بھی بڑھا دی۔ سخاوت کی وجہ سے تو پھر اس نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے جا کے پوچھ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ پاک نے بولا اس سے پوچھ، اس کو بول تو میرے سے زیادہ سخی ہے، تیری یہ سخاوت میرے کو پسند آئے گی، اب میں دے ہی جاتا ہوں، تو بانٹی جا۔ ہاں، میں نے وعدہ کیا ہے کہ تو میری راہ میں ایک خرچ میں تجھے 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ انہیں اللہ دی راہ جی بڑھتے، اللہ نے زندگی بھی بداتی، کیونکہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ سخی جو ہے نا، سخاوت اللہ کی ذات ہے، سخی اللہ کی ذات ہے۔ ہاں اچھا، اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہاں پر کہ یا اللہ تو نے کنک میں کیڑا پیدا کر دیا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کنک میں یہ کیڑا پیدا نہ کرتے تو آج یہ ذخیرہ اندوز اس کنک کو سالوں جمع کر لیتے۔ اللہ نے آٹے میں بھی اپنا جو ہے سونڈی ڈال دی، جس کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں سٹور نہیں کر سکتے۔ خیر، یہ پروگرام نہیں، ایک پیغام تھا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران چودھری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔